اس طرح کے لیکچر سن کر یقین کیجئے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی بہت سپیریئر ہیں اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک خادمہ کی طرح اس کی مدد کرے، اس کو ایز اے بیوی یا وائف ٹریٹ نہیں کرتے۔ ہیلو ایوری ون، دس از ربینہ خان اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو قاسم علی شاہ کی اس وائرل ہوئی ویڈیو کے بارے میں ہے، ریئیکشن ہمارا اس ویڈیو کے بارے میں ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ خواتین کو اچھی بیویاں اور اچھی مائیں بننے کی کوئی تربیت کالج، اسکول اور یونیورسٹیز میں نہیں دی جاتی۔ تو اسی ویڈیو کو ہم پہلے سنیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ضرور آپ اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو سنتے ہیں کہ قاسم علی شاہ جو کہ پاکستان کے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوالٹی آف لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے جاب بڑی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی پالنے۔ جتنی کامیاب کوئی پروفیشنل ہے وومن، وہ اتنی کامیاب ماں یا اتنی کامیاب وہ بیوی نہیں ہے۔ انسان ساری دنیا سے سر کے ہلا رہا ہے، اس کی اگر تھوڑی سی عزت گھر میں ہو اس کو بھلا لگتا ہے۔ میٹرک کی ڈگری تک اچھی بیوی بننا ہے یہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ اچھی بیوی وہ ہے جو نوعیت کو سمجھتی ہے۔ آپ کا سخت بولنا وہ جہنم میں لے کے جا سکتا ہے۔ سر حور فاطمہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ورکنگ وومن بچوں کی اچھی ماں ثابت نہیں ہو پاتی؟ اچھا دیکھیے، ایک یہ جو سوال ہے نا، یہ خاص سچویشن میں جا کے سمجھنا پڑے گا کہ ایک ایسی ماں جو کام کر رہی ہے اور اس کی زندگی میں جاب کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی بھی ہے۔ اب پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک جاب نہیں ہے، یہ دو جابز ہیں۔ ایک وقت میں دونوں ہی امپورٹنٹ جابز ہیں۔ یعنی یہ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے کہیں گھر چل رہا ہے یا ہسبینڈ کو سپورٹ ہو رہی ہے یا ایک کوالٹی آف لائف ہم نے مینٹین کی ہے۔ اس کوالٹی آف لائف کو مینٹین رکھنے کے لیے جاب بڑی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی پالنے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ یعنی آپ نے گھر بھی چلانا ہے اور جاب بھی کرنی ہے۔ وومن کے لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ۔ اس میں مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ نقصان ہونے کا اندیشہ کیا ہے؟ کیونکہ جاب میں کہیں نہ کہیں آنسریبلٹی ہوتی ہے، باس ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، جے ڈیز ڈیفائن ہوتی ہیں، ڈیلی کے کے پی آئیز کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ایس او پیز ہوتے ہیں، پروٹوکول فالو کرنے پڑتے ہیں۔ عموماً ورکنگ وومنز وہ کام ٹھیک کر لیتی ہیں کیونکہ کام کا ٹریک بنا ہوتا ہے، کام میں ڈسپلن ہوتا ہے، آنے کا ٹائم ہوتا ہے، چھٹی کا وقت ہوتا ہے، ڈیلی کے گولز اور ٹارگٹس ڈیفائن ہوتے ہیں، اور اس ٹھیک کام کرنے کی وجہ سے اس کی جو پرائس ہے وہ اس شکل میں پے ہو جاتی ہے کہ گھر خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو پروفیشنل کامیاب ہیں، میں وومنس کی بات کر رہا ہوں، کامیاب وکیل ہیں ہماری کئی بہنیں، کامیاب جج ہیں، کامیاب بیوروکریٹ ہیں، کامیاب کہہ لیجیے ڈاکٹر ہیں، کامیاب سرجن ہیں، لیکن ناکام ماں ہیں یا ناکام بیوی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے کیسز ملیں گے آپ کو۔ یا کہہ لیجئے کہ جتنی کامیاب کوئی پروفیشنل ہے وومن، وہ اتنی کامیاب ماں یا اتنی کامیاب وہ بیوی نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کامیاب پروفیشنل میں تو بڑی باتیں ہوئی ہیں، آپ کو بھرا ہوا ملے گا لٹریچر، آپ کو کتابیں ملیں گی، میری ویڈیوز ملیں گی۔ انہوں نے ابھی یہ کہا کہ کامیاب ماں ہے اور کامیاب بیوی ہے، اس پر کوئی لٹریچر دستیاب نہیں ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عورت کو یہ بتایا جاتا ہے، سال ہا سال صدیوں سے بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہاری شادی ہوتی ہے اور تم اگلے گھر جاتی ہو، وہ بیچاری ریڈ کپڑے پہن کے جا رہی ہے لیکن اس کے کان میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے تم نے اس گھر میں رہنا ہے۔ یہ لٹریچر، یہ سبق عورت صدیوں سے سنتی آ رہی ہے۔ آج بھی قاسم علی شاہ کی اس اسپیچ میں، اس کلپ میں ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو کالج سے، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں اچھی ماں اور اچھی بیوی بننے کی تربیت ہی نہیں دی جاتی۔ یہ سوال ہی کیا غلط نہیں ہے، کیونکہ جو شادی، ظاہر ہے یہ شادی کی بات کر رہے ہیں،
اچھی بیوی کی بات ہوگی تو اچھے شوہر کی بات ہوگی، اچھی ماں کی بات ہوگی تو اچھے باپ کی بات ہوگی. یعنی یہ شادی شدہ زندگی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساری کی ساری ٹریننگ جو ہے وہ کہتے ہیں لڑکی کو دینا بہت ضروری ہے تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ایڈجسٹ کر سکے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کو اسی وقت کریکٹ نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ اور اگر خود ان کو خیال نہیں رہا تو کہ جو سامنے انٹرویور بیٹھے ہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ سر یہ ایک عورت ہی کی کیوں ذمہ داری ہے کہ اسی کو اچھی ماں بننا ہے؟ کیا اگر وہ شادی ہو کر آئی ہے تو وہ تو اپنی سی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں دوسرا جو شخص انوالو ہے یعنی ہسبینڈ یا جو باپ ہے اس کے کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ کامیاب بیوی کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں جتنے افراد ہیں اس میں سب سے اہم شخص میرا ہسبینڈ ہے. اور اچھا، اس موقع پہ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ عورت کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا ہسبینڈ ہے اور اسی کو اس نے سب سے آگے رکھنا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک ٹویٹ کسی نے کی ہے کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت ان کی زندگی میں آ گئی ہے اب اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کی خواہشات، ضروریات اور کا خیال رکھے اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے اور وہ کہ اپنے آپ سے اس بندے کو سپیریئر سمجھے، اس کی خدمت کرے اور اس کا گول یہ ہونا چاہیے، گول از ٹو پٹ ہم ابو ہر. یہ ایک عورت نے جواب دیا. تو کیا انہوں نے ایگزیکٹلی یہی نہیں کہا کہ جب آپ شادی شدہ زندگی کی بات کر رہے ہیں اور سارے فرائض آپ لڑکیوں کے گنوا رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کی بتا رہے ہیں، مرد تو ایک سپر ہیرو ہے جو کہ گھر میں جس کی انٹری ہو تو اس وقت آپ کو بہاریں آ جانی چاہیے، خوشبوؤں کے مہک کار ہو جانی چاہیے، اور اس وقت مرد کی ذمہ داری یہ نہیں ہے شاید کہ وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنی پریشانیاں، اپنے کام کی ساری ٹینشن وہ بھی باہر چھوڑ کے آئے. لیکن نہیں، اس وقت بھی گھر میں بندہ داخل ہوا ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے اس کو ایک دم کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے اب میں اس کو ہر ممکن کمفرٹ کیسے دوں، اور اس چیز کی تربیت عورت کو دینی چاہیے، مرد کو نہیں دینی چاہیے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آپ کو دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے، اگر آپ گھر کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ باہر کا کام کر رہے ہیں. تو اچھی بیوی یہ کہیں پڑھایا نہیں جاتا. آپ کسی سکولز میں چلے جائیے جہاں پہ بیٹیاں ہماری پڑھتی ہیں، 10 سال میٹرک کی ڈگری تک اچھی بیوی بننا ہے یہ کہیں نہیں پڑھایا جاتا. حالانکہ ایک عورت کی زندگی میں الٹیمیٹ 2 رول بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ رول ایک ہے اچھی بیوی اور دوسرا رول ہے اچھی ماں. اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا، کالج میں بالکل نہیں پڑھایا جاتا، یونیورسٹی میں بھی بالکل نہیں پڑھایا جاتا. اور جو رہ گیا سورس کہ اچھی ماں یا اچھی بیوی کیا ہوتی ہے، وہ ٹریننگ کا سورس رہ گیا گھر، یعنی بچی اپنی ماں کو دیکھے. بعض اوقات گڈ لک نہیں ہوتی، بعض اوقات بچیوں نے نہیں دیکھا ہوتا، یا گھروں میں کلچر ہی نہیں ہوتا. کئی گھروں میں نسل در نسل یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ یار ہسبینڈ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی کسی کمزوری پہ پردہ ڈالنا. ان کی اس گفتگو کے جواب میں کسی نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان کو چاہیے، ہمارے پرائم منسٹر کے لیے بات کی ہے، ان کو چاہیے کہ ایک نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائیں اور اس کا نام ہو پرفیکٹ وائفز. اور جب ہم لڑکیاں اور خواتین کالج، اسکول اینڈ یونیورسٹیز میں پرفیکٹ وائفز پڑھ رہی ہوں تو اس وقت لڑکوں کو اور بوائز کو چاہیے کہ وہ جم جائیں، کلاسز اٹینڈ کریں، کھیلیں، گیمز پی کے پیریڈ اٹینڈ کریں، کیونکہ وہ آلریڈی پرفیکٹ ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جواب تھا ان کی اس ٹویٹ میں جو خاتون نے دیا. ہسبینڈ کی کچھ نیڈز ہیں، اس کی نیڈز میں کچھ نیڈز اس کی ایموشنل ہیں، فزیکل نیڈز ہیں، انٹلیکچوئل نیڈز ہیں، کھانا، بستر، سنبھالنا، کیئر. ایسا فزیکل نیڈز ہیں، انٹلیکچوئل نیڈز ہیں، کھانا، بستر، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس کی تعریف بھی کرنی ہے. بارہا یہ بھی کہا گیا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اس طرح کے لیکچر سن کر یقین کیجئے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی بہت سپیریئر ہیں اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک خادمہ کی طرح اس کی مدد کرے، اس کو ایز اے بیوی یا وائف ٹریٹ نہیں کرتے. اور ایسے لوگوں کو آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے. اچھی بیوی میں یہ موجود ہونے چاہیے. میں شعیب صاحب گزارش کروں، اچھی بیوی کیا ہوتی ہے اگر اس پہ احادیث شامل کر لی جائیں
تو کمال ہو جائے گا اس ٹاک میں. اچھا کہہ رہے ہیں کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے، میں اس کی تعریف کرنے کے لیے کچھ احادیث کے مفہوم بتاؤں گا. اس وقت جب آپ ایک شادی شدہ زندگی کی بات کر رہے ہیں تو کیوں ایسی احادیث آپ شامل نہیں کر پائے جس میں صرف عورتوں کے لیے سبق نہیں ہو، جس میں مردوں کو بھی بتایا گیا ہو، ان کو بھی اپنے حقوق اور فرائض بتائے گئے ہوں. اگر آپ شادی شدہ زندگی کو مانتے ہیں کہ یہ دو لوگوں کا کام ہے تو اس میں جو احادیث اپنے مذہب سے نکال کر لائے ہیں ڈھونڈ کے، وہی احادیث ضرور ہمارا اسلام ہمیں ہر کچھ بتاتا ہے. تو مردوں کے لیے آپ کیوں نہیں بتاتے تاکہ پتہ چلے جی یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے. یا پھر یہ کہیے کہ شادی شدہ زندگی کے بعد عورت کی زندگی کا مقصد اور محور ایک ہی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہو جاتا. ایک ٹویٹ مینشن کرتی ہوں کہ ویری انسپائرنگ اسٹف، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو مائی پی ایچ ڈی ان اچھی بیوی، ول یو جوائن می، یہ کسی نے کہا ہے. آج کی عورتیں پڑھی لکھی بھی ہیں، اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح سے ایجوکیٹ بھی کر رہی ہیں. جو نہیں کر رہی ہیں ان کے بارے میں صرف وہ عورتوں پہ بلیم نہیں کر سکتے. جب ایک شادی کے ایک انسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے یا ایک ایسی بات ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں انوالو ہیں، تو ہر چیز کی ذمہ داری عورت پہ ڈالنا بالکل غلط ہے. عورت تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے گھر بار رشتہ دار چھوڑ کر آتی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ عورت کو صرف اور صرف تربیت دینی چاہیے اچھی ماں اور بیوی کی، کہ یہ صرف ایک مرد سے گھر نہیں چلتا، ایک عورت کی اس میں سے گھر نہیں چلتا، یہ دونوں کی رسپانسبلٹی ہے. اگر یہ ٹریننگ کی بات کرتے ہیں کہ عورت کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ وہ اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہے یا اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے، تو ضرور دیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ صرف عورت کی ذمہ داری ہے، اس میں مرد کو شامل کریں اور مرد کو بھی ٹریننگ دیں تاکہ وہ ایک اچھا باپ بنے اور ایک اچھا ہسبینڈ بنے. تو حیا کہتے ہیں صرف عورت کا زیور ہے، لیکن اس کے لیے مرد کہتے ہیں مرد کے لیے ضروری نہیں ہے. حالانکہ عورت کے لیے جہاں جتنی حیا اس کا زیور ہے اتنی مرد کی آنکھیں بھی جھکی ہونی چاہیے، وہاں مرد میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے. یہ بھی تو ایک خوبصورتی ہے کردار کی. غلطی انہوں نے اس ویڈیو میں یہ کیا ہے کہ اس میں مرد کو حصہ دار نہیں بنایا اور یہ نہیں کہا کہ اگر عورت کی یہ ذمہ داری ہے تو مرد کی اس کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے. اگر عورت کما رہی ہے تو مرد کو گھر میں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے، گھر کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے. کوئی انسلٹ نہیں ہے. اس وقت یہ مثالیں دے سکتے تھے احادیث کی کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کاموں میں مدد دیتے تھے. تو یہ اگر چاہیں تو بہت اچھے طریقے سے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں بجائے آگے بڑھنے کے، عورت کو عزت دینے کے، عورت کی توقیر میں اضافہ کرنے کے، گھما پھرا کے وہی باتیں لائی جا رہی ہیں جس سے عورت ہرٹ ہوتی ہے، جس سے عورت کو لگتا ہے کہ وہ آج بھی کموڈٹی ہے، آج بھی اس کے ہاتھ جڑے ہوئے ہونے چاہیے اور وہ آج بھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حقوق اور فرائض میں ایک سی نہیں ہے. بہرحال یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. پھر ملیں گے بہت جلد. اس وقت تک کے لیے روبینہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.